مجھے تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ مسافروں کو نا نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اسی حال میں اونگ رہے ہوتے ہیں. جیسے پہیے زمین پہ لگتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، اوہ لینڈ کر گئے. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الفاظ سے فلائی کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کن خیالات کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں. اور جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم اوہ ہمارے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں، اب ہم واپس آ گئے. نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف خشوع خضوع ہو بندے کو. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اکابر نماز بنایا کرتے تھے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. اللہ اکبر کبیر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھ کے جنت کی باتیں کرنے لگے، حور و قصور کی باتیں. سنتے رہے. جب وہ خوب باتیں کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہو گیا تو میں تو اتنا عرض کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کوئی تو سجدہ ہم بھی ایسا کر جائیں، کوئی ایسا خلوص کا سجدہ. تو اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان نوافل چھوڑنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. عادتاً نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں. عذر ہو اور بات ہے، وقت بھی ہے، مسجد میں بھی ہیں، تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کی فرض نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے نفل نمازوں کو قبول فرما لیں گے. تو اگر کمپنسیشن نفلوں سے ہو جائے گی تو مزے ہیں ہمارے. پتہ نہیں یہ نفل کس نماز کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اس لیے نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے. میں نہیں جانتا، اس لیے میں اور چند سجدے کر لوں. نماز بنانے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نماز بنتی ہے بار بار نماز کی مشق کی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ سپرنگ کھینچ رہا ہوگا اور کبھی لٹک رہا ہوگا اور کبھی ایک چمڑے کا تکیا اس کو مکے مار رہا ہوگا. یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنی تیاری کروں گا جب میں رنگ کے اندر داخل ہوں گا تو اتنی بہتر پرفارمنس میں دکھا سکوں گا. اور اگر کوئی بندہ مقابلے کا فیصلہ تو کر لے اور اپنی محنت نہ کرے، کوئی کہے بھی صحیح بھائی تمہارا تو مقابلہ ہے، کہتے ہیں جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، تو یہ تو پھر پہلے منٹ میں ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ رنگ میں جانے کے بعد تھوڑا تیاری ہوتی ہے، وہ تو باہر تیاری ہوتی ہے. ایگزیکٹ اسی طرح ہم
نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوس دور ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو بس جی ہم انشاءاللہ وساوس کے بغیر نماز پڑھ لیں گے. وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتا ہے. ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا. اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہاں توجہ جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ذکر بتایا گیا، مسنون دعائیں بتائی گئیں، اصل میں یہ نماز کی پریپریشن ہے. تو رنگ سے باہر محنت کریں، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چند رکعت ادا کر سکیں گے.